السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام الحمد للہ. وعلیکم السلام الحمدللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ یہ کرنی تھی کہ اس ہفتے کی تو ہماری یہ لاسٹ کلاس ہے، ٹھیک ہے. سیٹرڈے سنڈے آف ہوگا. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے ساتھ نا کچھ نئے پارٹیسپینٹس نے جوائن کیا ہے. اب آپ لوگوں کو پتا ہے ہمارے 4 لیکچرز کمپلیٹ ہو چکے ہیں، تو اب 5th لیکچر پہ ہم جائیں گے، تو ان کے لیے نا ذرا مشکل ہو جائے گا کہ 4 لیکچرز اوور دا ویکینڈ کور کریں. تو اس لیے پھر منڈے کو ایک سیشن کریں گے، یہی اپنے کلاس کے دوران ہی کریں گے، جس میں لیکچر 1 سے لیکچر 4 کے جو مین پوائنٹس تھے نا، وہ سر کی ویڈیو ہے نا میں فارورڈ کر کے کراپ کر کے کمپائل کر لوں گی کہ جہاں سر نے مین کانسیپٹس بس سمجھائے ہیں نا، تو چاروں لیکچر کو نا 1 گھنٹے میں کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو جو ہے اس میں 1 گھنٹے کا سیشن ہوگا، لیکن جو لوگ آلریڈی مطلب اگر نہیں لینا چاہتے نا، آپ لوگ جو ریگولر ہیں، جو شروع سے سیشن لینے جنہیں ہر چیز کلیئر ہے، تو منڈے کو اگر وہ آف لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھے بیسکلی نیو ممبرز جو ہیں ان کے لیے اسپیشل سیشن ارینج کیا جا رہا ہے. ٹائمنگ یہی ہوں گے، یعنی کہ 10:30 سے اسٹارٹ ہوگا اور اینڈ 11:30 ہوگا. بس صرف منڈے کے لیے 1 آور کا رکھ دیں گے. تو آپ لوگ اگر شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو ہو جائیے، صحیح ہے. اور اگر آف لینا، کیونکہ اس میں کوئی نئی چیز نئی بات نہیں ڈسکس ہوگی، صحیح ہے. تو یہ بس ایک بات ہے. اب دیکھتے ہیں اگر اور پارٹیسپینٹس ابھی جوائن کرتے ہیں، میں یہ اناؤنسمنٹ ایک دفعہ اور سیشن کے اینڈ میں بھی پھر کر دوں گی. ویسے گروپ پہ تو میں ڈالوں گی، ٹھیک ہے. تو اچھا، لیکچر نمبر 4 ہم نے فنش کر لیا تھا. مذکر مؤنث کی ہم پریکٹس کر رہے تھے. تو پریکٹس کے لیے تو ابھی بہت ساری اور چیزیں ہیں، تو وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو نا کراتی رہوں گی. مطلب جیسے مذکر مؤنث ابھی کور ہو گیا نا، تو اب جیسے کچھ لیکچرز کے بعد دوبارہ ہم نا مذکر مؤنث کی تھوڑی سی پریکٹس 5-10 منٹ لگا کے کر لیں گے، تاکہ ہم پرانی کانسیپٹس نا بھولے نہیں، ریوائز ہوتے رہیں ہمیں وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے کل جتنی پریکٹس کر لی تھی فی الحال کے لیے وہ کافی ہے. تو اب ہم لیکچر 5 پہ موو کر جاتے ہیں، صحیح کلیئر ہے نا. مذکر مؤنث میں تو کوئی بات نہیں تھی جو آپ لوگ کو تنگ کری ہو، کوئی ایسا کانسیپٹ، کوئی ایسی بات. چلیے صحیح ہے، پھر چلتے ہیں لیکچر 5 سے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خصوصی فرمان میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے میں جو مہارت رکھتا ہے، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، وہ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب جو نیکوکار فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا. قرآن کو مہارت سے پڑھنا یعنی تجوید کے اعتبار سے حروف کی ادائیگی صحیح ہو، کس کو کتنا لمبا کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پڑھتا ہے. تو آپ کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن وہ اللہ کے انتہائی مقرب جو فرشتے ہیں ان میں داخل ہوگا. پھر آپ نے فرمایا والذی یقرأ القرآن، رہا وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وہ یتتعتع فیہ، اور پڑھنے میں اٹکتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، یعنی میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے. وہو علیہ شاق، اور اسے مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس پہ شاق گزرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لہو اجرانی، اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ڈبل اجر ہے. ہمارا دین جو ہے یہ اس کا مزاج ہمیشہ سے موٹیویشن کا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے، قرآن آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے، لیکن شیطان ہمیشہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا. وہ آپ کو ان چکروں میں پھنسا کے کہ صحیح تو تمہارے سے پڑھا نہیں جاتا، دعات بھی نہیں نکلتا تمہارے منہ سے، ہاں نکال نہیں سکتے تم، تو میننگز بدل جاتے ہیں، گناہ ملے گا، بس چلو نہیں پڑھتے تو ثواب ہی نہیں ملتا نا، غلط پڑھو گے تو گناہ ملے گا، لہٰذا پڑھو ہی.
لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے اجرانی، ڈبل اجر ہے، یعنی 2 اجر ہیں، یعنی دوہرا اجر ہے۔ اجرانی سے ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے جی۔ اجرانی لفظ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے 2 اجر، 2 اجر۔ اجر 1 اجر ہوگا اور اجرانی 2 اجر ہوں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی عربی زبان میں 1 سے 2 بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ آج ہم چلیں گے اسم کو دوسرے پہلو سے پہچاننے کی طرف، اور وہ ہے اسم کا عدد۔ عدد سے مراد ہے اسم کا نمبر، اور نمبر سے مراد اردو میں آپ جانتے ہیں واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ واحد جمع کا کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہے؟ ایسے ہی ہے نا، 1 کے لیے واحد بولتے ہیں اور 1 سے زائد کے لیے ہم جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بہت ساری جمعیں آپ کو آتی ہیں۔ مثلا میں آپ کو کہوں جی دروازہ، اس کی جمع کیا ہے؟ آپ کہیں گے دروازے۔ کھڑکی، کھڑکیاں، ٹھیک۔ استاد، اب ذرا آپ اچھی اردو بولیں گے اساتذہ، بجائے اس کے کہ آپ استادوں کہیں آپ کہیں گے جی اساتذہ۔ تو اردو میں واحد جمع تعارف آپ کو حاصل ہے، ان کے ایکویلنٹ انگلش میں سنگولر پلورل ہوتے ہیں۔ اب عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے پہلا فرق نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں عدد کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اردو اور انگریزی میں 2 طرح کے ہوتے ہیں، واحد جمع اردو میں بھی انگریزی میں بھی۔ عربی میں 3 طرح کا ہوتا ہے اسم عدد کے اعتبار سے۔ 1 کے لیے واحد ہوتا ہے، 2 سے زائد کے لیے جمع، 1 کے لیے 2 سے زائد کے لیے، یعنی عربی زبان میں جمع کا لفظ 2 سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ تو اب 2 بچا، صرف 2 کے لیے ایک الگ سے عرب لفظ بولتا ہے جس لفظ کو مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ مثنیٰ، ٹھیک ہے، یعنی یہ اسپیشل 2 کے لیے عرب بولتا ہے، جو کہ ہم اردو میں نہیں بولتے، انگریزی میں نہیں بولتے۔ ہم 2 کے لیے بھی جمع کا لفظ بولتے ہیں، لیکن عرب 2 کے لیے ایک الگ سے لفظ بولتا ہے جسے مثنیٰ کہا جاتا ہے۔ کلیئر ہوگی؟ اب تک جتنی ایگزامپلز کل ہم نے کی تھی مذکر مؤنث پڑھتے ہوئے، ہم نے وہ سب واحد اسماء کی ایگزامپلز کی تھی۔ تو آج ہم واحد سے مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں اور سیکھیں گے کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنتا ہے عربی زبان میں۔ تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، اور آپ اس قابل ہوں گے کہ ہر واحد اسم سے آپ مثنیٰ بنا لیں گے۔ کلیئر جی؟ پہلی بات نوٹ کر لیں کہ واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ فارمولا سیم ہوگا، چاہے آپ کا اسم مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ مذکر میں بھی وہی فارمولا لگے گا، مؤنث میں بھی وہی فارمولا لگے گا۔ اوکے جی؟ مثلا میں نے کہا جی ولد، ولد ایک لڑکا، صحیح، مذکر ہے، اور میں نے کہا بنت، اس کے معنی ہے ایک لڑکی۔ دونوں سے مثنیٰ بنانے کا فارمولا ایک ہی ہوگا، فارمولا بھی میں آپ کو سکھا دوں گا، لیکن بات اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ مثنیٰ چاہے مذکر اسم ہو چاہے مؤنث اسم ہو ایک ہی فارمولے سے بنے گا، فارمولا دونوں پر ایک ہی لگے گا۔ دوسری بات یہ کہ فارمولا سب کا سیم ہوگا، چاہے کوئی اسم صفت ہو یا نہ ہو۔ مجھے بتائیے ولد اور بنت یہ صفات ہیں؟ صفات تو نہیں ہے نا۔ اب میں آپ کے سامنے صفات لکھ رہا ہوں 2، ایک ہے جی مسلم، مسلم صفت ہے نا، اور مسلم کی مؤنث مسلمہ۔ تو 2 ایگزامپل میں نے آپ کو صفات کی دے دی،
اور 2 ایگزامپلز ان الفاظ کی دیں جو صفات نہیں ہیں. ان چاروں اسماء پر ہم ایک ہی فارمولہ لگا کر مثنیٰ بنا لیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب میں فارمولہ دینے لگا ہوں آپ کو کہ فارمولہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو واحد اسم ہے نا آپ کا، اس کو کاپی کر کے نا 2 جگہ پیسٹ کر لینا ہے. کاپی پیسٹ تو آتا ہے نا آپ کو، دور ہی آج کل کاپی پیسٹ کا. جو واحد اسم ہے اس کو کاپی کریں اور 2 جگہ پیسٹ کر دیں. کر دیا یہ 2 جگہ پیسٹ؟ کلیئر؟ کوئی مشکل تو نہیں تھی نا؟ جب آپ نے پیسٹ کر دیا، اب جو پہلی جگہ پیسٹ کیا نا، وہاں پر آخری حرف پر آپ نے زبر لگانی ہے. زبر لگا کر الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. کیا فارمولہ ہے؟ واحد اسم کو کاپی کر کے 2 جگہ پہ پیسٹ کریں. پہلی جگہ پر جہاں پیسٹ کیا ہے وہاں پر آخری حرف پر زبر لگا کر الف اور زیر والی نون لگا دیں. تو ولد کا مثنیٰ بن گیا ولدانی. ولدانی. اوکے جی. ولدانی کے معنی ہے 2 لڑکے. ولدانی کے معنی 2 لڑکے. ولد کے معنی 1 لڑکا، ولدانی 2 لڑکے. اب جو دوسری جگہ پیش کیا نا، وہاں یہ کرنا ہے، وہاں بھی آخری حرف پہ آپ نے زبر لگانی ہے اور یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. بس وہاں الف اور نون زیر نی کا اضافہ کیا تھا، یہاں پر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے اور یہ لفظ بن جائے گا ولدینی. تو مثنیٰ کی 2 شکلیں آپ کے سامنے آ گئی. ولدانی بھی مثنیٰ ہے، ولدینی بھی مثنیٰ ہے. دونوں کا ترجمہ 2 لڑکے ہی ہیں. اب ان 2 لفظوں میں فرق کیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آئے گا جب ہم اسم کا چوتھا پہلو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے، ابھی آپ نے اس فارمولے کے تحت ہر لفظ کے 2 مثنیٰ بنانے ہیں. اوکے جی، سمپل سا فارمولا. کیا فارمولا ہے جی؟ واحد اسم کو کرنا ہے کاپی کر کے 2 جگہ. جی کوئی سوال پوچھ رہے ہیں؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے کہ؟ اچھا پیسٹ کر دینا ہے. پیسٹ کیا، دونوں جگہ پہ آخری حرف پہ زبر لگا دینی ہے. پہلی جگہ پہ الف اور نون زیر نی کا اضافہ کرنا ہے، دوسری جگہ پہ یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دینا ہے. تو 2 آوازیں آپ کے سامنے پروڈیوس ہو جائیں گی. ایک ہوگی آنی اور ایک اینی. ولدانی ولدینی، ولدانی ولدینی. یہ آوازیں ہمیں بہت کام دیں گی. آپ نے حدیث سنی، نبی کے نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے، لہو اجرانی. تو آنی کی آواز آ گئی نا آپ کو، تو رزلٹ نکلا کہ یہ مثنیٰ لفظ ہے اور اس کے معنی ہے 2 اجر یعنی ڈبل اجر. اوکے جی. لیں جی، اب میں آپ سے کہوں جی بنت کا مثنیٰ بنائیں تو کیا کریں گے جی؟ حسن کاپی کروں، 2 جگہ پیسٹ کر دوں. ایک جگہ یہ ہو گیا، ایک جگہ یہ ہو گیا. پہلی جگہ جو پیسٹ کیا وہاں پر کیا کروں؟ آخری پہ زبر آ گئی، الف اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا. ایک لفظ بن گیا بنتانی. دوسری جگہ کیا کیا؟ زبر لگا کر یا اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا، بنتینی. بنتانی کے معنی کیا ہے؟ 2 لڑکیاں. بنتینی کے معنی کیا ہے؟ 2 لڑکیاں. ہاں جی ٹھیک ہے. تو بنت کے 2 مثنیٰ بن گئے، بنتانی اور بنتینی. 2 اور سمجھاؤں گا پھر آپ سے میں کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. ہاں جی، مسلم سے میں نے بنانا ہے. ہاں جی، آپ کا نام بیٹا؟ محمد زہیر. جی زہیر. مسلم مطلب کیا ہے اس کا؟ صفت ہے. کتنے مسلمان ہیں؟ 1 ہے. 2 مسلمان چاہیے ہمیں. کیا کریں گے؟
दो जगह पर कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और पहली जगह पे क्या करेंगे जी, अलिफ और नून ज़ेर नहीं लगा देंगे, और दूसरी जगह क्या करेंगे, जबर या और नून ज़ेर नहीं लगा देंगे। तो ये दो मुसन्ना हमारे बन जाएंगे, एक होगा मुस्लिमानी और दूसरा मुस्लिमैनी। माशाल्लाह, क्लियर हो गया जी। साकिब, मुस्लिमा। अच्छा, एक चीज जो है सर ने ना इस तरह से लिखा है, ऐसा लग रहा है कि ये ना अलग है, या और नून ना ये मिलाकर ही होंगे। जैसे बिनतैनी में देखें, मुस्लिमैनी में ना थोड़ा सा ऐसे नजर ऐसे आ रहा है कि जैसे या और नून अलग है, लेकिन हम तो मिला के लिख रहे होते हैं ना, तो ये एक्चुअल में मिले हुए ही हैं। सर ने सिर्फ समझाने के लिए अलग से या और नून लिखा है। आप लोग ना अपने कॉपी से मिला के ही लिखिएगा, ता या नून बिनतैनी में और मुस्लिमैनी में मीम या नून। ठीक है, मैंने कहा शायद ये जहन में किसी का सवाल आ रहा है। मुस्लिमा दो जगह लिख लेंगे जी हम। एक, दो। हाँ जी, पहली जगह क्या करना है, गोलता के ऊपर जबर लगाया, अलिफ और नून ज़ेर नी का इजाफा कर दिया। अच्छा, अब यहां पर नोट करें कि अब गोलता जो है आखिर में रही नहीं ना, गोलता तो आखिर में आती है ना, अब वो आखिर में नहीं रही, अब वो दरमियान में आ गई। तो दरमियान में आ गई तो अब उसकी गोलाई को खत्म कर दे। ओके, अब उसकी आवाज भी प्रोनाउंस होगी, मुस्लिमा तानी, और दूसरी जगह मुस्लिमा तईनी। ओके जी, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, और आप माशाल्लाह इस काबिल हैं कि अब आप एक से दो बना लेंगे। बनाएंगे जी? जी शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। जी जनाब, आपके लिए लफ्ज है बैत, इसके माना है घर। कितने घर हैं जी ये? एक। दो घर चाहिए मुझे, बैतानी बैतैनी। देखें कितनी जल्दी दो घर बन गए, बनते हैं इतनी जल्दी दो घर। तो बैत एक घर था, बैतानी और बैतैनी दो घर हो गए जी। तैयार हैं जी? अच्छा, एक लफ्ज है दार। दार के माना क्या होते हैं? इसके माना भी घर होते हैं। ओके ना, फर्क यह है कि बैत मुज़क्कर है, दार मुअन्नस है। ओके जी, हाँ जी, ये भी घर है, दो घर, दारानी और दारैनी। माशाल्लाह, दो घर यहां भी बना लिया आपने। तो सवाब दारैन नहीं आप सुनते, अक्सर उर्दू में सुनते हैं ना, सवाब दारैन हासिल करें, वो दारैन हम बोलते हैं उसे, तो असल में लफ्ज है दारैनी। ओके जी, आपने बनाना है मुसन्ना किताब का। एक किताब है हमारे पास, हमें दो किताबें चाहिए। शाबाश, किताबानी किताबैनी। माशाल्लाह जी। इसकी अरबी क्या है? कलम। इनकी अरबी क्या है? कलमानी कलमैनी। ठीक हो गया ना जी? बेटा तैयार है? हाँ जी। एक काफिर है, दो काफिर अगर हो तो? जी सिस्टर नादरा, आप बताइएगा दो काफिर का क्या होगा मुसन्ना? सिस्टर नादरा, काफिरानी, बस काफिरैनी। बस जैसे पूछे सिर्फ वही है जवाब दे। और दोनों के मीनिंग में क्या फर्क है सिस्टर नादरा? दोनों दो काफिर बनेंगे। तो काफिरानी और काफिरैनी के मीनिंग में नहीं कोई फर्क है? मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल सही, परफेक्ट। काफिरानी और काफिरैनी। शाबाश जी। एक है मोमिन, दो मोमिन चाहिए मुझे। मोमिनानी मोमिनैनी। माशाल्लाह जी। तैयार है जी आप? जी। एक दरवाजा है, दरवाजे को कहते हैं अरबी में बाब। ठीक, दो दरवाजे, बाबानी बाबैनी। एक्सीलेंट जी जनाब। एक कुर्सी है, दो कुर्सियां चाहिए। कुर्सी यानी कुर्सी यही नहीं। ठीक है जी। तैयार है? आपके लिए लफ्ज है, दो कारें चाहिए मुझे, कारानी कारें। बस ये इतना सा फार्मूला है। मुसन्ना का फार्मूला 100% है, चाहे आप उर्दू से बनाएं
चाहे पंजाबी में। ये जो सर ने लास्ट वर्ड लिखा है गार, इसका मीनिंग किसी को पता है? ये तो मेरे लिए नया ही वर्ड है, किसी को पता है गार का मीनिंग? सैयारा दार किस का? गार लिखा हुआ है, गाफ अलिफ रा लिखा है सर ने, पता नहीं क्या वर्ड है। वैसे मुझे तो अगर कार की समझ आई है। अरबी आप है तो अरबी में तो गाफ है, होता ही नहीं है। सैयारा अच्छा हाँ देखते देखते हैं। कारानी कारें, बस ये इतना सा फार्मूला है। मुसन्ना का फार्मूला 100% है, चाहे आप उर्दू से बनाएं चाहे पंजाबी में बनाएं। अच्छा ये काफ के ऊपर जबर है, इसका मतलब ना कार है ये, है ना? इसका मीनिंग किसी को पता है? ये भी मेरे लिए तो बिल्कुल ही नया वर्ड है। चल इसको व्हाट्सएप पे फिर मैं ना आप लोगों को शेयर कर नहीं, दूंगी। वो कह रहे हैं चाहे उर्दू में बनाए चाहे पंजाबी में बनाए, वो जुबान में बता रहे हैं। अभी अगर कार है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अरबी का लफ्ज नहीं। अच्छा चलिए सुन लेते हैं, ठीक है। कुर्सी यही नहीं, ठीक है जी। तैयार है? आपके लिए लफ्ज है, 2 कारें चाहिए मुझे, कारानी कारें, बस ये इतना सा फार्मूला है। मुसन्ना का फार्मूला 100% है, चाहे आप उर्दू से बनाएं चाहे पंजाबी में बनाएं चाहे अंग्रेजी में बनाएं, कुछ भी नहीं। ठीक है, कार को तो अंग्रेजी में कार है ना, मैंने आपको अंग्रेजी में मुसन्ना बनाना सिखा दिया। हाँ जी, सैयारा। चलिए जी, उन्होंने कहा जी कार की अरबी, तो कार की अरबी होती है जी सैयारा। जी सैयारा, सैयारा तानी, सैयारा तैनी। गोलता लंबी तावें चेंज हो जाएगी, सिंपल सा फार्मूला है जी। तैयार है आप जी? आपने ऐसा करना है, आपने ये डस्टर है, डस्टर, इसका मुसन्ना बनाना है। डस्टर आनी डस्टर आई नहीं, यानी आपको फार्मूला आना चाहिए। बाद में हम देख लेंगे जी डस्टर की अरबी क्या है, हमें कोई जरूरत नहीं है, कुरान में डस्टर इस्तेमाल ही नहीं हुआ, ठीक, क्योंकि हमारा कोर्स लिसानुल कुरान है, आम अरेबिक लैंग्वेज का कोर्स नहीं है कि मैं आपको डस्टर की अरबी भी बताऊं और खामखी आपके जहन में बोझ डालूं, तो जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सैयारा का लफ्ज एज ए काफिले के तौर पे कुरान में इस्तेमाल हुआ है सूरह यूसुफ में, सही, इसलिए मैंने ये लफ्ज आपके सामने बोल दिया था। अब डस्टर की अरबी मेरे से नहीं पूछनी आपने। तस्नीम बताएगा सर ने सैयारा का मीनिंग अभी क्या बताया? काफिले की सूरत में इस्तेमाल हुआ है सूरह यूसुफ में। प्लीज जिसका नाम लूं वही रिप्लाई करे। सिस्टर तस्नीम। सूरह यूसुफ में काफिले के लिए इस्तेमाल हुआ, वैसे गाड़ी वैसे गाड़ी होता है ना नॉर्मली। हाँ यही बात है, बस अरबिक में ना एक वर्ड के कई मीनिंग्स आ रहे होते हैं, और कुरान में थोड़ा डिफरेंटली कहीं पे यूज हो रहा होता है। चलिए आगे। लेकिन आपको फार्मूला पता चल गया कि कैसे बनता है। ओके जी, माशाल्लाह जी। आपने मुसन्ना बनाना है जी खुतबा, खुतबा तानी, खुतबा तैनी। माशाल्लाह, खुतबा समझते हैं ना क्या होता है? बयान। खुतबा कहां होता है? कहां होता है? निकाह में भी होता है, शाबाश, जुम्मे वाले दिन भी होता है, ईद में भी होता है, माशाल्लाह। और खुतबा एक होता है? 2 होते हैं। तो खुतबा का मुसन्ना क्या बनेगा? खुतबा तानी, 2 खुतबे। अब देखिए, आपको पहचान होनी शुरू होगी। आपके सामने हदीस आती है, एक सहाबी रिवायत करते हैं कि कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा तानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खुतबे होते थे। यजलिसु बैनहुमा, आप उन दोनों खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठते थे। जिस तरह आज भी आप देखते हैं, जुमे की नमाज हो या ईद की नमाज हो, 2 खुतबे होते हैं। इमाम साहिब उन 2 खुतबों के दरमियान थोड़ी देर बैठते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 2 खुतबों में करते क्या थे, वो असल बात है। यक़राउल कुरान, आप कुरान पढ़ते थे, व युज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। तो कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खुतबे होते थे। यजलिसु बैनहुमा, आप उन दोनों के दरमियान थोड़ी देर बैठते थे। और खुतबों में क्या करते थे? यक़राउल कुरान, कुरान पढ़ते थे, व युज़क्किरुन नास, और लोगों को नसीहत फरमाया करते थे। आज भी 2 खुतबे होते हैं, लेकिन चूंकि खुतबे होते हैं अरबी में, अरबी खुतबे सुनने वालों की जुबान नहीं है, यहां तक कि जो खुतबा पढ़ रहा है उसकी जुबान भी नहीं है। जुमे की नमाज किस नमाज के बदले में पढ़ी जाती है?
ظہر کی نماز. ظہر کی نماز کے کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4. جمعے کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 2. اب ان 2 فرائض کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے 2 خطبے اس کے لیے رکھے گئے. ٹھیک ہے، یعنی اتنے اہم ہوتے ہیں وہ 2 خطبے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی سے سنو خطبوں کو. اگر کوئی بول بھی رہا ہو تو اسے منع نہ کرو، اتنے ادب سے. جس طرح نماز میں آپ خاموشی سے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح خطبوں میں آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے. تو گویا یہ 2 خطبے جو ہیں یہ 2 رکعات کا قائم مقام بنے، تو انتہائی اہم تھے. ان میں میسج جانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ سے ہم قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے، لیکن میسج عربی زبان میں، ظاہر ہے خطبہ عربی میں پڑھنا ہے. اب کیا کیا جائے؟ پھر اس پہ اجتہاد کیا گیا اور مختلف اجتہاد آپ کے سامنے آئے. ایک اجتہاد یہ آیا کہ خطبے کو نہ چھیڑا جائے، اسے ٹوٹلی عربی میں رکھا جائے، اور جو میسج دینا ہے نا اس کے لیے خطبوں سے پہلے ایک اردو تقریر رکھ دی جائے. وہ آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ پونے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ 1 گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے، تاکہ لوگ جب جمع ہو. جمعے کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں اور کوئی نہ کوئی میسج لے کر جائیں. جب لوگ اکٹھے ہوں تو کوئی نہ کوئی میسج لے کے جائیں، وہ میسج انہیں اردو تقریر کے ذریعے پہنچا دیا جائے. ایک اجتہاد یہ کیا گیا کہ نہیں، خطبے میں ہی اردو تقریر جو ہے وہ ایڈ کر دی جائے. ٹھیک، تو یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ چاہے اردو تقریر رکھ دی گئی ہو شروع میں، یا عربی خطبوں کے درمیان ہی اردو گفتگو رکھ دی گئی ہو، دونوں ٹھیک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میسج ہے وہ نہیں ملتا آپ کو. میسج کیا تھا؟ نبی کے وسلم قرآن پڑھا کرتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے. تو اس تقریر میں یا اردو میسج میں آپ کو اور سب کچھ مل جاتا ہے، اگر کچھ نہیں ملتا تو قرآن نہیں ملتا. الا ماشاءاللہ کہیں کہیں آپ کو پھر بھی قرآن کے بارے میں بات سنائی دیتی ہے، ورنہ اکثر و بیشتر آپ نے یہی سنا ہوگا کہ آپ کو کہانیاں مل جائیں گی، قصے مل جائیں گے، سیاست میں باتیں ہو جائیں گی، کسی مسلمان کو کافر کرنے کی طرف رجحان ہوگا. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کافر کو مسلمان کریں، ہم ممبروں کو بھی مسلمانوں کو کافر بنانے پر جو ہے وہ فوکس کیے ہوئے. تو بہرحال کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتانی، اللہ کے رسول کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے. یجلس بینہما، 2 کے درمیان آپ بیٹھتے تھے. کرتے کیا تھے خطبوں میں؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس. جی پورے ہو گئے جی؟ ہاں جی آپ کی باری ہے. ایک لفظ ہے جی جنہ. جنہ کسے کہتے ہیں؟ جنت کو. اور جنت کے لفظی معنی ہوتے ہیں باغ کے. ٹھیک ہے، جنت ایک باغ ہوتی ہے. ہاں جی، جنت کے معنی جنتی اگر ہم لیں تو ہم سب جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے. تو جنہ کے معنی ہے ایک جنت. 2 جنتوں کی عربی کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ، جنتانی اور جنتینی. جنتانی کا مطلب 2 جنتیں، جنتینی کے معنی 2 جنتیں. قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ بہت سے خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے قیامت کے دن جنہیں اللہ تعالیٰ 2 جنتیں عطا فرمائے گا. 2 جنتیں. ایک جنت مل جائے وہ بھی کافی ہے، لیکن 2 جنتیں کیا ہی کہنے جی. 2 باغ ہوں، جس کے کوئی کہے جی میرے پاس 2 باغ ہیں، ایسے ہی نا. اب کسے ملیں گی 2 جنتیں؟ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. کیا مطلب ہے حسن؟ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کیا مطلب؟ حساب دینے سے. ماشاءاللہ.
جسے اس بات کا ڈر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے، یعنی اللہ کا خوف۔ ہاں جی، میں آپ سے سوال کروں، اگر آپ میں سے کون کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے؟ آپ سب کہیں گے جی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، شاید کوئی دو ہاتھ بھی کھڑے کر دے۔ لیکن اگر ایمانداری سے ہم جائزہ لینا تو ہم شاید ایک دوسرے سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ میں آپ کے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ مجھے ڈر ہے آپ کیا کہیں گے میرے بارے میں۔ آپ ایک دوسرے کے سامنے یا میرے سامنے کوئی غلط حرکت نہیں کریں گے، اس لیے کہ آپ کو ڈر ہے کہ میں یا دوسرا آپ کے بارے میں کیا کہے گا۔ لیکن جیسے ہی ہمیں موقع ملے گا کریں گے نا، وہ حرکت کریں گے نا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی پیاری بات کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار عامر، ہم اپنے آپ کو نا شریف کہتے ہیں، ہم شریف کوئی نہیں، ہمیں موقع ہی نہیں ملتا یار۔ ہمیں موقع ملے اور پھر ہم شرافت دکھائیں، پھر ہم شریف، ٹھیک ہے؟ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا تو کس بات کی شریف جی، سمجھ رہے ہیں نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع بھی نہ دے، کیونکہ ہمیں موقع ملا نا اگر، تو ہماری ساری شرافت جو ہے نا وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے، ایسے ہی نا۔ تو دیکھیں جی، یہ جواب دہی کا احساس، اکاؤنٹیبلٹی، یہ احساس اگر آپ کے اندر نہیں ہوگا تو آپ دنیا میں سیدھے نہیں چل سکتے۔ تو ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے، آپ کسی مارٹ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں پر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہمیں اتنا یقین ہوتا ہے کہ ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کی جا رہی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ کیمرہ چاہے لگا ہو چاہے نہ لگا ہو، اگر لگا بھی ہو تو کیا شیورٹی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن کوئی ہم بونگی مارتے نہیں، مارتے نا، اس لیے نہیں مارتے کہ کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے، اور وہ آنکھ جو ہر لمحے دیکھ رہی ہے اس کا ہمیں ڈر نہیں ہے۔ تو اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی نعمت ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ عام طور پہ کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ نہیں جی ڈرانا نہیں چاہیے اللہ سے۔ دیکھیں جی، جسے اپنے والدین کا ڈر ہوتا ہے نا وہی ٹھیک رہتا ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے، میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے۔ جسے والدین کا یا اساتذہ کا ڈر نہ ہونا تو وہ کیا کیا حرکتیں کرتا ہے آپ کے سامنے ہے، اور اسی ڈر کو کوشش کر کے ختم کیا جا رہا ہے ایسا ایسا کہ جی ڈر نہیں پیار۔ ریزلٹس آپ دیکھ رہے ہیں، ریزلٹس آپ کے سامنے۔ جب تک ڈر نہیں ہوگا نا، اور ڈر کس چیز کا پرسن ہے، آپ والدین سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اگر ڈرتے ہیں تو آپ کے والدین خوفناک ہوتے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ انہیں دیکھ کے ڈرتے ہیں بہو، یعنی آپ کو ڈر ہوتا ہے والدین کا مار کا، سزا کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ ڈر ہے نا، یہ سزا کا ڈر ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بڑے چین سموکرز دیکھے ہیں ہم نے، جن کی سگریٹ ایک منہ سے ہٹتی ہے، دوسری لگ جاتی ہے، تیسری لگ جاتی ہے، چوتھی لگ جاتی ہے، اور وہی جب کہیں باہر پبلک پلیس میں ہوتے ہیں یا ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی وہ چین سموکنگ کہاں جاتی ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہاں ہم نے سگریٹ نکالی تو ہمیں جہاز سے اتار دیں گے، ایسے۔ تو اللہ کا خوف اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے جی۔ تو جنت آنی اوکے جی۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے جی وجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو۔ تو دو چہرے کیا بنیں گے؟ وجہانی، وجہینی، اوکے جی، صحیح ہے۔
क्लियर जी? ले जी, अब मैं आपके सामने आखिरी 5 मिनट में एक हदीस लिख रहा हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इस हदीस में आप मुसन्ना अल्फाज को इंशाल्लाह ताला ग्रामेटिकली एनालाइज करने के काबिल होंगे। आपको हदीस पूरी समझ में आ रही होगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कलिमतानी, पहचान लेंगे ना मुसन्ना? क्या तर्जुमा होगा? 2 कलिमे। हबीबतानी, हबीबतानी मुसन्ना है ना, पहचान लिया ना? इसका वाहिद क्या होगा? वाहिद। तानी है हबीबा, हबीबा बोलता, हबीबा प्यारी, हबीबा उसका मुज़क्कर क्या होगा? हबीब। यानी अब जो कुछ पढ़ चुका है सारा आप अप्लाई करें। तो हबीब के मतलब प्यारा, उसकी मोनस हबीबा प्यारी। 2 प्यारे मुज़क्कर हो तो हबीबानी या हबीबैनी, और 2 प्यारी मुन्नस हो तो हबीबतानी हबीबतैनी। ठीक है? तो आपने फरमाया कि कलिमातानी हबीबतानी, 2 कलिमात प्यारे हैं। अब उर्दू में हम 2 प्यारे नहीं कहते है ना, तो तर्जुमा जब भी किया जाएगा वो उर्दू मुहावरे के मुताबिक किया जाएगा, जुमले में ज़हन में रखिएगा। तो कलिमातानी हबीबतानी इलर रहमान। अर्रहमान किसे कहते हैं? अल्लाह को। अर्रहमान अल्लाह का नाम है ना। तो अर्रहमान को 2 कलिमे प्यारे हैं, 2 कलिमे अर्रहमान को बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये 2 कलिमात जो हैं इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खफीफतानी, मुसन्ना है ना, खफीफतानी। खफीफ कहते हैं हल्के को, हल्की खफीफा, खफीफा का मुसन्ना खफीफतानी। वो दोनों हल्के हैं। चलिए जी, सेशन का टाइम खत्म हो गया। यहाँ से फिर हम ना ट्यूसडे को कंटिन्यू करेंगे, मंडे को वही लेक्चर 1 to 4 का रिकैप करेंगे। और वो आप लोग को फीलिंग आई है मुझे बहुत ज्यादा है कि आज जुम्मे का खुतबा हम खवातीन ने भी ले लिया सर में, माशाल्लाह इतनी जबरदस्त बातें बताई। चले, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और मंडे को जो लोग रिकैप के लिए ज्वाइन करना चाहें लेक्चर 1 to 4 का तो ज्वाइन कर सकते हैं, वही 10:30 बजे। ठीक है? ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।